حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا. ملنگ شلنگ بندے مطمئن کرنے آسان ہوتے ہیں، عالم فاضل پڑھے لکھے بندے کو کسی بندے کا مطمئن کرنا، متاثر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلے دن گیا میں بحث کے ارادے سے، مناظرے کے ارادے سے، چونکہ یہودیوں کا عالم تھا. حضور اونٹنی پر تشریف فرما تھے. اور یارو محنت کر کے جو میک اپ کر کے چہرہ بنایا جاتا ہے اس کے اندر حسن تو کئی دفعہ ہوتا ہے پر جاذبیت نہیں ہوتی. لیکن جس بابے نے کبھی میک اپ نہ کیا ہو لیکن وضو ذرا طریقے سے کرے روز، تو رنگ گورا نہ بھی ہو تو لوگ کئی دفعہ یہ نہیں کہتے رنگ گورا ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں چہرہ نورانی ہے. اب میں اس پر میں کچھ کلام کر سکتا ہوں کہ گورے اور نورانی چہرے میں بھی فرق ہوتا ہے. کچھ چہرے گورے ہوتے ہیں پر نورانی نہیں ہوتے، کچھ گورے نہیں ہوتے پر نورانی بڑے ہوتے، یہ الگ عنوان ہے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب میں گیا تو حضور اونٹنی پر تشریف فرما تھے. کہتے ہیں سادہ وضو، اور میں دیکھ رہا تھا کہ داڑھی مبارک میں کنگھی بھی نہیں ہوئی تھی. سرکار نے سر پہ سادہ سا امامہ باندھا تھا. حضور اونٹنی پر بیٹھے تھے اور جس اونٹنی پر تشریف فرما تھے اس پہ کجاوا بھی کوئی نہیں تھا. لیکن کہتے دو جملے حضور کی زبان سے نکلے، دو جملے، اور میں ان جملوں کا قیدی ہو گیا. میرے محبوب نے فرمایا اگر وہ چاہتا ہے عمر زیادہ ہو، رزق میں برکت ہو، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ حدیث اگرچہ اپنے انہی الفاظ کے ساتھ مشکات میں موجود ہے، لیکن وہاں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کیا مٹھاس تھی لفظوں میں، جملے تھوڑے تھے، بات میں گہرائی بہت زیادہ تھی. میں آیا تھا بحث کرنے پر میں آگے بڑھا، حضور کا دست مبارک تھاما اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ فلسفہ بیان کرنے والا شاعر کوئی بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے. یہ جی نفسیات کا بڑا ماہر ہے جی، اس نے کئی ماسٹر کیے ہوئے ہیں، ایم فل کی ہے، پی ایچ ڈی کی. او خدا کے بندے، نفسیات کا ماہر وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کی عقل کے مطابق بات کرنا جانتا ہے. اور اگر تم کہے جی میری بات ہی بڑی مشکل ہے میں کس کو سمجھاؤں، تو آپ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ ابھی سمجھدار نہیں ہوئے. کلم الناس علی قدر عقولہم. اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ آپ کی بات سمجھتے. میرے رسول کریم نے کبھی کوئی مشکل بات نہیں کی، کبھی کوئی فلسفہ نہیں بیان کیا، بلکہ تیری نگاہ ناز سے دونوں ہی مراد پا گئے. عقل غیاب جستجو، عشق حضور و اضطراب. اقبال کہتے ہیں اگر بڑا عقل مند آدمی ہوتا تھا تو حضور کی بات اس کے دل کو بھی اچھی لگتی، اور اگر کوئی عشق و مستی والا آتا تھا نا کہ میں نے مست ہو کے آنا ہے تو وہ بھی میرے نبی کی باتوں سے مست ہو جایا کرتا تھا. دونوں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا. تو حضور کو بات کرنے کا سلیقہ بھی بڑا شاندار آتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو اتنی دھیمی کرتے تھے، اتنی دھیرے میں کرتے تھے. حضور گفتگو کرتے تھے نا تو اگر ہم نبی پاک کے الفاظ کو گننا چاہتے تھے تو گن بھی سکتے تھے، گننا چاہتے تو گن بھی سکتے. ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، البدایہ والنہایہ میں روایت آپ کو ملے گی. وہ کہتا ہے میرا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا. تو وہ صحابی آئے تو اپنی بیوی سے ناراض تھے تو انہوں نے اب بات شروع کر دی، کہنے لگے یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی کوتاہی ہے. بڑی باتیں سنائیں. اللہ نے کان کتنے دیے اور زبان، اس کا مطلب ہے سنگل بولنا چاہیے اور ڈبل سننا چاہیے. آپ جتنا بولتے ہیں اس سے ڈبل سننے کا مزاج بنائیں، کیونکہ کان اللہ نے دو دی اور زبان سنگل بولنے اور ڈبل سنیں. حضور سنتے رہے، بلکہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے محبوب نے نا تکیہ منگا لیا، ٹیک لگا لی. کئی لوگ کہتے ہیں نا جی ڈاکٹر نے میری بات تو پوری سنی کوئی نہیں، تو جب تک پوری سنی نہ جائے بعض بندوں کو تسلی نہیں ہوتی. پورا وقت دیا. وہ کہتے ہیں جتنا میرے اندر غبار تھا سارا میں نے نکالا اور میں نے ثابت کر دیا کہ میری بیوی میں یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے. کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا باتیں کر کر کے اور باتیں ختم ہو گئی تو حضور ہلکا سا مسکرائے. پھر پہلی نظر ہی لوٹ لے ماہی تیرے ہار شنگارا. کہتے ہیں حضور ہلکا سا مسکرائے زیر لب اور فرمانے لگے کہ تیری بات ختم ہو گئی ہے تو ایک میں بھی کر لوں.
تو کہتے ہیں نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ساری باتیں سنی تو فرمایا کر لوں؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے صرف ایک بات کا جواب دے، صرف ایک، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور فرمانے لگے یہ بتا کہ تیری بی بی میں ساریاں خامیاں ہی ہیں کہ کوئی خوبی بھی ہے؟ تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار نے اس شخص سے یہ بات کہی نا کہ کوئی خوبی بھی ہے تیری بیوی میں، تو کہتے ہیں وہ شخص کہتا ہے میری نا بالکل ایک جملے نے سوچ ہی بدل دی ساری۔ یوں سمجھ لے کہ میں اس روڈ پہ چل رہا تھا، میرے نبی پاک نے مجھے اس والے رستے پہ ڈال دیا، بالکل ساری سوچ، یعنی ایک ہی جملہ لیکن ہر چیز بدل دی سرکار نے۔ حضور فرمانے لگے کوئی خوبی بھی ہے؟ کہتے میں تھوڑی دیر چپ رہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں۔ تو حضور فرمانے لگے اپنی بیوی سے کبھی پوچھ نہ رکھو، اگر تمہیں اس کی خامیاں نظر آئیں تو اس بات پر توجہ کرو جو اس کے اندر خوبی ہو۔ کہتے میں نے اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ میری بیوی پردے کی بڑی پابند ہے، میری خوابگاہ میں کوئی دوسرا شخص کبھی پیر بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو فرمایا جا پھر گھر جا کے بسا، جو سب سے اعلیٰ خوبی تھی وہ تو اللہ نے تیری بیوی کو عطا کی ہوئی ہے، گھر بسا۔ تو ایک تو سرکار کی ظاہری جو اللہ نے آپ کو حسن و جمال دیا تھا وہ بے مثل تھا، گفتگو کا جو ڈھب اور سلیقہ دیا تھا وہ بے مثل اور بے مثال تھا۔ جتنا کائنات کے اندر حسن کوئی بندہ تلاش کرنا چاہے گا وہ مجبور ہو جائے گا اور اسے دروازہ رسول پہ جانا ہی پڑے، اسے نبی پاک کے دروازے پر اسے جانا پڑے۔ ہر طرح کا حسن، ہم کوشش بڑی کرتی ہیں سونے لگنے کی، بڑے بڑے لوگ روپ دھارتے ہیں بیچارے، بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کو لوگ سونا کہیں گے، نورانی نہیں کہیں گے۔ مجھے بڑی کر لیں، داڑھی روز بنائیں بے شک، لیکن فطرت داڑھی ہے، حسن ناراض ہو گیا، داڑھی کا وزن ہوتا ہے، پوچھ لو جی وڈی انہوں کہ کوئی دنوں پاری تو نہیں لگتی پئی، اس کا کوئی وزن ہے۔ اور داڑھی بڑی سمجھدار ہے، کبھی عورت کے منہ پہ نہیں آتی مرد کے منہ پہ ہے، مرد کے منہ پہ داڑھی آتی۔ چلے میں کوئی بات نہیں کرتا ورنہ میں تو حنفی ہوں، میرے امام صاحب تو اس بندے کی گواہی قبول نہیں کرتے جس نے داڑھی نہ رکھی ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں اندر سے ٹھیک نہیں، تو اندر سے ٹھیک ہونا تیری ڈیوٹی نہیں، ظاہر ٹھیک کرنا تیری ڈیوٹی ہے، باطن تو رب کریم اپنی رحمت سے درست فرمایا کرتا ہے۔ تو جو تیرے ذمہ لگایا اللہ نے وہ تو کرنا، جو تیرے اللہ نے ظاہری صورت سے ہوتا کیا ہے سنو کیا ہوتا ہے۔ ملا رومی نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا، آپ کی طرح لمبا کرتا پہنتا تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑتا تھا، تھوڑا غصے سے بولتا تھا، معاذ اللہ نقل اتارتا تھا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کا جب غلبہ ہوا تو انہوں نے نکال دیا اس کو، تو نقلیں اتارتا ہے، وہ نکل گیا، شہر سے باہر نکال دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں ایک دن کوہ طور پہ گیا ہوا تھا تو رب کریم نے مجھ سے فرمایا کہ فلاں جگہ فلاں درخت کے نیچے میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، اسے اٹھائیے، غسل دیجیے، کفن دیجیے، جو اس دور کا طریقہ تھا تدفین کر دیں۔ حضرت کلیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے حواریوں سمیت پہنچا، جب بندے کا چہرہ دیکھا تو حیران ہو گئے، یہ تو نقلیں اتارنے والا ہے، تو نقلیں اتارنے والا ہے۔ پر اللہ کے نبی رب کریم کے حکم کے آگے لا تو لا اللہ نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ میری عقل میں نہیں آ رہا۔ اٹھایا، غسل دیا، کفن دیا، تدفین کر دی اس کو۔ جب دفن ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ حاضر خدمت ہوئے اور بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کرنے کے مالک تو بے نیاز ہے، چارہ سوال تو نہیں، پر اپنی تسلی کے لیے مالک یہ فرمائیے کہ وہ تو نقلیں اتارتا تھا۔ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بات یہی ہے، پر میں نے اسے نا مرتے وقت ایمان نصیب کر دیا، وہ آپ کا کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے اور توبہ کر کے گیا ہے، تو مالک اتنی کرم نوازی کیوں ہوئی؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب وہ تیری طرح بن سور کے نکلتا تھا نا، تیری ادائیں اپناتا تھا تو مجھے پیارا ہی بڑا لگتا تھا، وہ پیارا لگتا تھا۔ یارو دیکھو نا ترمذی شریف میں حدیث ہے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی جب سفید داڑھی لے کے قبر میں جائے گا نا، داڑھی اور وہ بھی سفید، تو رب فرشتوں سے فرمائے گا اسے عذاب نہ دینا،
یہ میرے محبوب کی سنت سفید داڑھی لے کے آگے، مجھے شرم آتی ہے اسے عذاب دیتے ہوئے۔ آپ بات کو سمجھے کہ یہ حضور کی سنت کا اعزاز جو اللہ کی بارگاہ میں، رب کے حضور جو سنت کا اعزاز اس لیے کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین جو کام تھا وہ کیا ہی میرے مصطفیٰ کریم نے۔ اور رسول کریم نے کیا فرمایا؟ صحابہ کہتے ہیں 3 چیزوں سے کبھی منع نہیں کرتے تھے، کوئی تکیہ دیتا تھا تو قبول کرتے تھے، کوئی بندہ اگر حضور کو دودھ پیش کرتا تھا تو نبی پاک قبول کرتے تھے، اور اگر کوئی شخص حضور کو خوشبو دیتا نا تو حضور جلدی قبول فرماتے تھے۔ یہ مزاج تھا۔ تو جو اعلیٰ ترین چیزیں تھیں ان کو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہمیں کر کے دکھایا۔ ہمارا ظاہری حلیہ، آج بھی اہل عرب لمبا کرتا پہنتے ہیں، آپ لمبا کرتا پہننے حیا کے زیادہ قریب ہے۔ کھلا لباس حضور پسند کرتے تھے، یہ شرم و حیا کے زیادہ قریب ہے۔ اس کے اندر انسان کا پردہ زیادہ ہے۔ وہ ساری صفات جن سے ایک آدمی متصف ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو سجا سکتا ہے، اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے، وہ ساری رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ ایک حضور کا طریقہ مبارکہ تھا کہ سامنے والے جتنے لوگ حضور کے دائیں بائیں رہتے تھے ان کا خیال کرتے تھے۔ آپ عزت دینی شروع کر دیں، اللہ آپ کو سکون عطا کر دیں۔ آپ احساس کریں دوسروں کا، حضور نہ شدت کے ساتھ، یہ اعلیٰ سنت ہے میرے نبی پاک کی صلی اللہ ہو، سارے پڑھیے درود شریف صلی اللہ ہو، یہ اعلیٰ سنت ہے۔ آپ دیکھیں نا بخاری مسلم میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی نماز پڑھاؤں، دل میرا چاہتا ہے، لیکن فرمایا جب میں دیکھتا ہوں نا کہ پیچھے بچے بھی کھڑے ہیں، بوڑھے بھی کھڑے ہیں، بیمار بھی کھڑے ہیں، تو گویا حضور فرمانے لگے میں بندوں کا احساس کر کے رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، میں مختصر پڑھاتا ہوں۔ اور مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث کے لفظ ہیں کہ اگر کوئی نبی پاک کے انتظار کر رہا ہوتا تھا تو نماز مختصر پڑھتے تھے اور اس کو فارغ کر کے بھی لمبی نماز پڑھتے۔ ایسا نہیں کہ اب آئے ہیں 4-5 لوگ تو ان کو پتہ چل جائے کہ حضرت جی بڑی تگڑی نماز پڑھتے ہیں، بڑے صوفی صافی آدمی، یہ نہیں، بلکہ نماز ہے، بلکہ مسند امام احمد بن حنبل میں تو وہ خوبصورت حدیث موجود ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عصر کی نماز کے لیے اقامت پڑھ دی تھی، حضور مصلی امامت پر تشریف لے گئے تھے، ایک یہودی کا غلام آیا اور اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں بڑی مشکل میں ہوں، اگر آپ چلیں تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو حضور کے احساس کی شدت کا یہ حال تھا کہ نبی کریم نے نمازیوں سے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، میں پہلے اس کا کام کر کے آتا ہوں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار۔ احساس کی شدت یہ حضور کی سنت ہے، اور بہت زیادہ خیال رکھنا دوسرے کا، یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے۔ دوسروں کو سوچنا، دوسروں کے لیے بات کرنا، دوسروں کے لیے دعائیں کرنا، ان کے احساسات کا خیال رکھنا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک دن سرکار مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہوتا، گھر کے اندر بھی ہم گھر کے اندر بھی نواب صاحب ہی ہوتے ہیں، یعنی گھر جا کے کہانیاں سناتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں پتہ میں کڈا اوکھا کمائی کڈی مشکل ہے، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ سارے، میں فتح کر کے ہوں، ابھی کیٹو سر کر کے آیا ہوں۔ ایک بچہ پانی لے کھڑا ہو جائے، دوسرا دودھ کا گلاس لائے، بیگم صاحبہ فٹافٹ آئیے، ایسے نہیں کریں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ کہتی حضور گھر آئے، کھانا مانگا، میں نے عرض کی حضور میرے سر میں درد ہے، تو پڑھو نا ابن اسحاق کو۔ محبوب فرمانے لگے لا میں تجھے آٹا گوندھ دیتا ہوں، تو مجھے روٹی پکا دے۔ یہ بھی سنت ہے نبی پاک کی، ہن چپ کر گئے ہو، یہ بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی سرکار کا طریقہ ہے۔ کبھی کبھی گھر میں جھاڑو دینا یہ بھی نبی پاک کا، حضور کام میں ہاتھ بٹاتے تھے نا ازواج کا، یہ والی سنت کس دن ادا کر دی؟ ایک دن میں نے جمعے میں یہ بات کی تو ایک بچہ مجھے کہنے لگا حضرت صاحب یہ سنت ادا تے کر لیجیے پر ساڑھے ابے نو بھی تے سمجھاؤ نا۔ کہنے لگے وہ بیگم صاحبہ ایک دن بیمار تھیں اور سخت بیمار تھی، تو میں نے چائے کا کپ بنا دیا، علامہ بیچاری مجھے روز بنا کے دیتی ہے، تو میں نے بنا دیا تو ابا جی کہتے پتر رائے دیا عادتاں نہ خراب کر لی۔ تو اب آپ تو سنت کچھ اور بیان کر رہے ہیں، میں کہ تسی شروع کرو نا تاکہ تواڈے بچے تے نہ یہ سوال کرن جڑا اج تسی کر رہے ہو، تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ بزرگ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی اتنی بری
نہیں ہوتی، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، لیکن اپنے گھروں کے ماحول میں خوبصورتی لائیں، یہ سٹیٹس نہیں اہل اسلام کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور فرمانے لگے کہ جب تم راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہو تب بھی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ آنکھیں میں نے کھول لی، حضور کس طرح؟ تو دیکھو نبی پاک سامنے والے کے جملوں کا بھی احساس کرتے، خیال کرتے کہ سامنے والا کہاں سے بات کر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے تمہیں اگر کبھی قسم کھانی ہو نا، تمہارا مزاج ہے، قسم کھانی پڑے اور تم مجھ سے ناراض ہو تو پھر تم کہتی ہو مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم راضی ہو اور قسم کھانی پڑے تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم۔ تو جناب عائشہ کہتی ہیں میں زبان سے ہنس رہی تھی اور آنکھیں میری آنسو برسا رہی۔